पाइप है पाँव रखने के लिए अगर दिक्कत हो الحمدللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں اسے فرقان کہتے ہیں اسے برہان کہتے ہیں تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالی کا رسولوں کا قیامت کا حبیب حق تعالی کا اسی نے بھید کھولا ہے اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا محمد جان صاحب مدیر جامعہ اشاعت العلوم والاسلام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب، دیگر علماء اکرام، مجھ سے قبل آپ اپنے صوبہ سندھ ملک پاکستان کی معروف نعتیہ آواز برادرم محمد اظہار الحق صدیقی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس خطہ میں شہداد کوٹ میں حاضری ہو، دائیں بائیں تو آتا رہتا ہوں، یہاں حاضری ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی میرے متصل بعد آپ مصری قاریوں سے قرآن سنیں گے۔ قاری کو یہ کہنا کہ قرآن سنا، جیسے آپ نے انہیں بلایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ قرآن سناؤ، بہت توجہ سے میری معروضات سنیے گا، بہت توجہ سے۔ میں اس محفل کا سارا مغز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قاری کو یہ کہنا کہ قرآن سنا، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمائش کی کہ محبوبم مجھے میرا قرآن سناؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اچھا پکارا کہ سندھ والو، پتہ نہیں میری زبان آپ کو سمجھ آ رہی؟ بہت کوشش کروں گا سادہ اور آہستہ آہستہ بولوں تاکہ ایک ایک جملہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے۔ اللہ نے فرمائش کی اپنے آخری رسول سے کہ مجھے میرا قرآن سنا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اور آگے یہ وہ فرمائش اللہ نے فرمائش کی، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ معبودم مجھے ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ خوبصورت کر کے میرا قرآن سنائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ نازل بھی تو نے کیا ہے، میرے قلب اطہر پر نازل کرنے والا بھی تو ہے، تجھے کیسے سناؤں؟ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن پڑھنے والے تو قیامت تک قاری آئیں گے، مصری پڑھیں گے، پاکستانی قاری پڑھیں گے، لیکن جیسے تو قرآن پڑھتا ہے تیرے جیسا قاری قیامت تک نہیں آئے گا، تو پڑھ میں سنوں۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مجھے میرا قرآن سناؤ۔ سندھ کے دوستو، قاری کو یہ کہنا کہ قرآن سنا سنت خدا ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مسعود کے بیٹے مجھے قرآن سنا۔ ابن مسعود نے بھی وہی بات کہی، اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا کہ نہیں، نازل اگرچہ مجھ پر ہوا ہے لیکن جب کوئی اور خوبصورت طریقے سے سناتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، تو آپ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ، اسی طرح بیٹھیں گے قرآن سننے کے لیے۔ سندھ کے دوستو، قرآن روح کی غذا ہے، روح کی، جیسے جسم کی غذا روٹیاں ہیں۔ آپ نے مانی کھا لی؟ جو رہ گیا وہ بتائے۔ جزاک اللہ۔ ہم بڑی مبارک دیتے ہیں حضرت مولانا جان محمد صاحب کو کہ اتنے بڑے مجمع کی کھانے کا انتظام مدرسے کی طرف سے، اللہ اس مدرسے میں اور برکت عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے یہ جسم کی غذا ہے۔ کس کی؟ باتیں غور سے سنیے گا، سادہ باتیں، سادہ جٹوں والی۔ روٹیاں جسم کی غذا ہے، جسم پلتا ہے، اس لیے کہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، تو گندم بھی مٹی سے اگتی ہے، مٹی کی غذا مٹی ہے، اس لیے جب مر جائیں گے تو مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ مٹی سے بنا، مٹی کھاتا ہے، موت کے بعد مٹی میں ڈال دیا جائے گا، لیکن روح مٹی سے نہیں بنی، روح مٹی سے بنی ہے نا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ امر ربی ہے۔ اور وہ جب آدم کا ڈھانچہ مٹی سے تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب مٹی سے تیار ہو گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا ڈھانچہ بنا دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونکوں گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، کاش آپ اسلامی فلسفے کو سمجھ جائیں۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، مٹی پہنتا ہے۔ یہ لباس جو کپاس سے بنا ہے، کپاس کہاں سے ہوگی؟ ہاں، جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، مٹی پہنتا ہے، مٹی میں رہتا ہے۔ یہ اینٹوں کے گھر بناتے ہو، مٹی سے بناتے ہو نا؟ ہاں سندھ والو، مٹی سے بنے ہو، مٹی کھاتے ہو، مٹی پہنتے ہو، مٹی میں رہتے ہو، اور مرنے کے بعد مٹی میں چلے جاؤ گے، لیکن روح مٹی سے نہیں بنی۔ حضرات علماء کرام میری پشت پر ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں اس پر ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح مٹی سے نہیں بنی، اس لیے اس کی غذا مٹی نہیں، روٹیاں نہیں ہیں، مانی اس کی غذا نہیں ہے۔ آپ جب روٹیاں ہی کھاتے رہتے ہو، جسم کو تو غذا دیتے ہو، جب روح کو نہیں دیتے تو پھر روح بھوکی رہتی ہے، اور جب روح بھوکی رہتی ہے تو آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ بھوکا بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا۔ یا اللہ، روح کی غذا کیا ہے؟ یا اللہ، روح کیسے پیٹ بھرے گی؟ فرمایا روح جہاں سے آئی ہے نا، اس کی غذا بھی وہاں سے آئی ہے۔ اور وہ کیا آیا ہے وہاں سے؟ لا ریب، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو
تسکین ملے گی، تو کرب کے مصیبت کے، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھ کو پھر جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر۔ کبھی پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور روٹیاں کھانے والوں، جسم پالنے والوں، دیگیں کی دیگیں چاٹ جاتے ہو اور روح بھوکی ہے تمہاری۔ یہ جو مدارس ہیں یہ آپ کی روح کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، یہ مدارس آپ کی روح کی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ سندھ والوں جنہیں آپ سناتے بھی رہتے ہو مختلف باتیں، مولوی ہیں جی مولوی ہیں، محمد عربی خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب خاتم الکتب ہے، محمد سراپا معراج ہے اور قرآن سراپا اعجاز ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تلاوت، اور محمد عربی کی اطاعت کی جاتی ہے اطاعت۔ قرآن کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے اور محمد کو دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور محمد پر ایک دفعہ درود پڑھو تو 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن کے حروف، آیتیں، سورتیں، پارے، قرآن کے سارے حروف محفوظ ہیں، اور محمد عربی کی زندگی کی ساری ادائیں محفوظ ہیں۔ سندھ والو، ہائے ہائے ہائے، سندھ والو، ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے، قرآن سنتی ہے، لیکن صدیق اکبر نے غار ثور میں جس طرح محمد کا قرآن گود میں لٹا کر پڑھا، اس جیسا تو کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ ابن حجر کہتے ہیں غار ثور میں محمد عربی کے سر اقدس کو گود میں رکھ کر سلائے بیٹھے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی خوبصورت رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ صدیق دیکھ رہے ہیں، صدیق دیکھ رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، اور دیکھیے نا وہ غار کا منظر، دیکھیے نا وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر، سرور عالم کا سر اطہر، اور ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر، نبیوں کے بعد ہے بہتر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ تجھ جیسا کون قرآن پڑھے گا صدیق؟ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ہائے ہائے، دو غاریں ہیں میرے آقا کی زندگی میں، دو غاریں. کتنے غار؟ ایک غار ہرا ہے جہاں قرآن نازل ہوا، اور دوسری غار ثور ہے جہاں صدیق صاحب قرآن کو گود میں سلائے بیٹھا ہے. دو غاریں، ایک ہرا ہے دوسری ثور ہے. دو غاریں ہیں اور دو غاروں میں دو ساتھی ہیں. ہرا میں روح الامین ہے، جبریل ہے. غار ہرا میں کون ہے؟ جبریل ہے نا. غار ہرا میں جبریل ہے اور غار ثور میں صدیق ہے. جبریل جیسا فرشتوں میں کوئی نہیں اور صدیق جیسا پوری امت میں کوئی نہیں. سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے صدیق، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے صدیق. سارے صحابہ کو اسلام نے پالا ہے، لیکن صدیق کی عظمت پر قربان جاؤں جس نے اسلام کو پالا ہے. صدیق نے اسلام کو پالا ہے. اور میرے ذہن میں چونکہ جمادی ثانی گزر چکا، رجب کا آغاز ہے، میں چاہ رہا ہوں فکر و نظر کے حوالے سے، اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے آپ کی ذہن سازی کرتا جائے. یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں اور کانوں کی لذت لیں، ہم آپ کے نظریے کو تراش رہے ہیں. میں نے صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ایک جملہ نظر آیا بہت خوب، آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں گے جزاک اللہ. اگلی دفعہ آیا تو سنوں گا. جملہ یاد رکھیے گا، کروڑوں کا اربوں کا جملہ ہے اور اس کا پس منظر بتاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح، صدیق مثل خلیل ہے، جس طرح فاروق مثل کلیم ہے. جملے دے رہا ہوں بار، آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، بہت کچھ ملے گا ان جملوں سے آپ کو. انبیاء کی سوانح کا مطالعہ بھی کیجیے اور صحابہ کی سوانح کا بھی. آپ کو یہ رنگ نظر نہ آئے تو پکڑ لیجئے گا. صدیق مثل ابراہیم خلیل ہے اور فاروق مثل موسیٰ کلیم ہے. ہر صحابی میں انبیاء ما سبق کا رنگ ہے. اور علی کے چاہنے والے، علی مثل عیسیٰ مسیح ہے. آپ ذرا تجزیہ کیجئے ان انبیاء کی اور ان اصحاب کی سیرتوں کا تجزیہ کیجئے. تجزیہ بات بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ اس کو میں تھوڑا کھولتا. صدیق مثل ابراہیم خلیل ہے. ایک چھوٹی سی جھلک، اس پر تو بات تو بہت ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے. اللہ نے ابراہیم خلیل کے متعلق قرآن میں کیا کہا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. ہائے کاش آپ حافظ ہوتے یا قرآن کا آپ کو ذوق ہوتا. چلو بہت سے حافظ ہیں. آگے کیا ہے جی؟ اِنَّهُ كَانَ، اس لیے میں نے کہا نا صدیق مثل ابراہیم خلیل ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خلیلا. بہت قیمتی نکتہ دے رہا ہوں، عمر بھر یاد رکھیے گا. اصحاب رسول کے دیوانوں، قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم کو 2 لقب دیے، صدیق بھی کہا، خلیل بھی کہا. دونوں آیتیں میں نے پڑھ دی. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس آیت میں ابراہیم کو صدیق کہا. اور اگلی آیت وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. قرآن نے ابراہیم کو خلیل بھی کہا، صدیق بھی کہا. یہ کس نے کہا؟ قرآن نے، اللہ نے. اللہ نے ابراہیم کو صدیق بھی کہا، خلیل بھی کہا. اور اللہ کے محبوب محمد عربی نے اپنے یار ابو بکر کو صدیق بھی کہا، خلیل بھی کہا. یہ رجب ہے. کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ رجب. اسی مہینے میں ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. رحمت عالم نے فرمایا میرے ابو بکر، رات کا وقت تھا. بہت توجہ، بہت توجہ. آپ کے ایمان کا امتحان لینے لگا ہوں. میرا وجود کانپ رہا ہے اس بات کو کرتے ہوئے. رحمت عالم نے فرمایا میرے ابو بکر، رات کا وقت تھا، 7 آسمان نیچے رہ گئے. سدرۃ المنتہا بھی میری گرد راہ بن گیا. نوریوں کا سردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، سدرا پر رہ گیا. میں تنہا، میں اکیلا کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچا. میں اکیلا وہاں پہنچا. تو کیا کہتا ہے؟ صدیق، دنیا والے نہیں مان رہے. دنیا والے جو میرے اپنے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ مانے کہ نہ مانے، کہ عجیب بات کہہ دی. یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو نہ ہوا کسی نبی کے ساتھ. میرے صدیق تو کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، میں یہ دیکھتا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرش بری سے جبریل دن میں کئی مرتبہ آپ کا غلام بن کر وحی لاتا ہے، قرآن لاتا ہے. اگر آپ کا غلام عرش سے فرش پر آ سکتا ہے تو آپ آقا ہو کر فرش سے عرش پر کیوں نہیں جا سکتے؟ ایمان ہو تو ایسا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا، جتنا فرش سے عرش بلند ہے، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، اتنی باقی نبیوں سے آپ کی شان بلند ہے. رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قرآن پڑھا کرو، سنا بھی کرو. ڈوڑے مائیے سننے والوں، پتہ نہیں آپ کن چیزوں کو سنتے رہتے ہو اور اپنی زندگی اس طرح نہ کیا کرو. اپنے بچوں پر نظر رکھا کرو، ان کے موبائل فون، ان کے میموری کارڈ میں کیا ہے، یہ کیا سنتے ہیں. انہیں یہ باتیں سنایا کیجیے تاکہ ان کا نظریہ بنے. رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ.
ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا پھر بندہ مالک کے قریب گیا، پھر عبد معبود کے قریب گیا، پھر ساجد مسجود کے قریب گیا، پھر عاشق معشوق کے قریب گیا، پھر حبیب معبود کے قریب ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے محمد کتنا اونچا ہوئے، کتنے قریب ہوئے؟ قرآن نے ایک مثال بیان کر دی سندھ والوں۔ قرآن نے کہا ثم دنا، پھر وہ قریب گیا۔ اے روح قرآن کتنا قریب گیا؟ قرآن نے بتایا فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہو گیا خدا اور بندہ جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں۔ کمان دیکھیے کبھی؟ کمان جانتے ہو نا، وہ جس سے تیر مارتے ہیں۔ آج کل تو بغیر کمان کے مارتے ہو تیر۔ کبھی والدین کا دل دکھاتے ہو، کبھی رشتہ داروں کا دل، تیر مارتے ہو نا۔ سدھر جائیے، سدھر جائیے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ بلا وجہ نہ لڑیے جھگڑیے ایک دوسرے کے ساتھ، معاف کر دیجئے ایک دوسرے کو، محبتیں بانٹیے۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہوا بندہ خدا کے جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں۔ کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں۔ محمد خدا کے معراج والی شب اتنے قریب ہو گئے۔ اور آگے بڑی عجیب بات کہہ دی سندھ والوں، عجیب بات۔ کعبہ قوسین کہنے کے بعد عجیب بات کر دی۔ فرمایا او ادنا، یا کمان کے ان دو سروں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ او ادنا، زیادہ قریب ہو گئے۔ اب ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے، نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں۔ جانے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے؟ میرے صدیق، ہاں اب بات آ رہی ہے وہ، ساری دنیا خاموش ہے، تو کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی میرے محبوب، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، آپ کا ایک لفظ، ایک بول اور ایک نطق بھی غلط نہیں ہو سکتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا انت صدیق، یہاں لقب ملا شب معراج کہ تو صدیق ہے۔ سندھ والوں پھر میں کہتا ہوں نا کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، پھر صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ صدیق مثل ابراہیم خلیل ہے، وہ جہاں بات چھوڑیے وہاں لا رہا ہوں۔ صدیق مثل خلیل ہے، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو صدیق کہا، خلیل کہا۔ محمد عربی نے اپنے ابو بکر کو صدیق کہا، خلیل کہا۔ سنت کے دوستوں، اصحاب رسول میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مصری قراء کرام تشریف لائیں، آپ سب حضرات تشریف رکھیے، ان کی زیارت کریں۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ العزیز
قرآن سنائیں گے. سبحان اللہ. نعرے لگائیں, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا یا شیخ. ثبوتی بھی کا استقبال کرے. نعرے تکبیر, عظمت قرآن, شان قرآن, نعرے تکبیر. تشریف رکھیں جی. مصری قراء اکرام تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی جی جی سندھ کے دوستوں, قرآن کریم کمزوروں کو قوی کرتا ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح کمزور لوگوں کو بلند کرتا ہے اور عظیم کرتا ہے. یہاں پر آج کی اس مجلس میں جو محفل حسن قرات کے حوالے سے جامعہ اسلامیہ عربیہ اشاعت الاسلام میں انتہائی احتشام سے اور تذک سے منعقد ہو رہی ہے. ابھی میرے بعد انشاءاللہ آپ مصر سے تشریف لائے ہوئے قاریوں کا قرآن سنیں گے. قرآن کریم نے ذروں کو صحرا کیا ہے, قطروں کو دریا کیا ہے. قرآن پڑھ کر راہزن راہبر ہوئے ہیں, امیین معلمین بنے ہیں. قرآن پڑھ کر ضمیر فروش لوگ سرفروش بن گئے. قرآن پڑھ کر بت پرست لوگ خدا پرست ہوئے. قرآن پڑھ کر خود پسند لوگ خدا پسند ہوئے. قرآن کریم پڑھ کر بغاوت اطاعت سے بدل جاتی ہے, شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے, اور جہالت علم سے بدل جاتا ہے. قرآن کریم پڑھ کر جذبہ انتقام جذبہ احسان میں بدل جاتا ہے. فاروق اعظم نے قرآن سنا, آپ بھی ابھی مصری قراء سے سنیں گے انشاءاللہ. آپ کے روح کی گہرائیوں میں ایک ایک لفظ قرآن کا اترے گا. مکہ میں ایک خاموش رات تھی. رات کے سناٹے میں غصے اور جلال میں بھرا ہوا, روب میں بھرا ہوا ایک بہادر نوجوان خطاب کا بیٹا حضرت عمر جلال کے عالم میں تلوار پکڑ کر بہن کی دہلیز پر کھڑا ہے کہ ان کا سر اڑاتا ہوں میں. یہ قرآن سنتے ہیں. اور فاروقی سماعتوں سے قرآن ٹکرایا, فکر و نظر بدل گیا, انقلاب آ گیا, زندگی بدل گئی, دنیا بدل گئی. قرآن نے حضرت عمر کو ایسا بدلا کہ اب فرش زمین پر بیٹھ کر اگر حضرت عمر کوئی رائے بھی دیتے تھے, مشورہ بھی دیتے تھے, تو متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے حضرت عمر کے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر قلب رسول پر نازل کر دیا. قرآن نے ایسا انقلاب پیدا کیا فاروق کی زندگی میں. سندھ والوں, خدا تمہاری زندگیوں میں, ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کرے قرآن سے. شاہ جی کہا کرتے تھے لوگ قوالی اور گانے سن کر جھومتے ہیں لیکن قرآن سن کر اونگتے ہیں. ہماری بدنصیبی ہے. صوفی پشمینہ پوش و حال مست, از قوال نغمہ, از نغمہ قوال مست.
گانوں کی سروں پر تو تھرکتے ہو، قرآن تمہارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ فاروق نے جب قرآن سنا، بہت خاص جملہ کہہ رہا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا، قرآن کریم نے حضرت عمر کے فکر و نظر میں ایسی تبدیلی پیدا کی، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کے دو بڑے گھر ہیں۔ کتنے بڑے؟ جن دونوں کو قبلہ کہا جاتا ہے، قبلتین، دونوں قبلے ہیں۔ قبلہ اول کا کیا نام ہے؟ جزاک اللہ، بیت المقدس۔ اور موجودہ قبلے کا کیا نام ہے؟ بیت اللہ۔ سندھ والو، او سندھ والو، دونوں قبلے فاروقی عظمتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ قرآن نے ایسا انقلاب پیدا کیا، جس دن عمر اسلام لائے اس دن بیت اللہ مل گیا، اور جب خلیفہ بنے تو اس دن بیت المقدس بھی مل گیا۔ جب اسلام لائے تو دار ارقم میں نماز پڑھنے کی تیاری ہوئی۔ حضرت عمر نے عرض کی، اللہ کے رسول یہاں کیوں، وہاں بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ سرکار نے عرض کی، عمر وہاں لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ تو کیا کہنے لگا؟ قرآن کی تاثیر سے بدلا ہوا عمر کیا کہتا ہے کہ کعبے میں نماز، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ یہ قرآن کا فیضان ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ ہوتا جو کوئی نبی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرمان جو خیر بشر ہے۔ وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ۔ خلافت کے دور میں وہ رومی سفیر نے پوچھا حضرت عمر، وہ عمر اس کا محل کدھر ہے؟ مسلمانوں نے بتایا محل نہیں ہے، وہ مسجد کے کچے فرش میں سرہانے کی جگہ اینٹ سر کے نیچے جو رکھے سو رہا ہے وہ عمر ہے۔ وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ فقر ایسا، فقر ایسا کہ دے کیسر و کسرا بھی سلامی، فقر ایسا کہ دے کیسر و کسرا بھی سلامی، اور حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے۔ حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، اور عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن۔ ہر کمزور سے کمزور خلیفے کے پاس جا سکتا ہے۔ تم جا سکتے ہو وڈیروں کے پاس؟ وڈیروں کی ماری ہوئی قوم، ذرا ان فقیروں کو آزما کے تو دیکھیے ایک مرتبہ، جمعیت کو ووٹ دے کے تو دیکھیے۔ ووٹ دیتے نہیں اور کہتے ہو مولویوں نے کیا کیا۔ فاروقی عدل دیکھیے، عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن۔ وہ ایک نے پکڑ لیا نا فاروق، ہمارے پاس تو ایک چادر ہے، تیرے پاس دو کہاں سے آئیں؟ عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، اور روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو
آ جانا فاروق آ جا. آج پھر انسان تڑپ رہے ہیں, وڈیرے ظالم بن گئے, عزتوں کے لٹیرے بن گئے, مال ہڑپ کر جاتے ہیں. ٹیکسوں نے اس قوم کی کمر توڑ دی, ظلم کا نظام آ گیا. آج دنیا کا مظلوم پھر فاروقی راہ کو تک رہا ہے. پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو, پھر آج کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے. پھر آج کا مظلوم تیرا راہ. بڑا شور ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا, بڑا شور ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. اللہ نے ایک عمر تو اٹھایا تھا آپ کے پڑوس میں, ہزاروں لاکھوں اربوں کی طاقتور اور مسلح افواج رات کے سناٹے میں ان بوریاں نشینوں سے ڈر کر بھاگے, چھپ کر چوروں کی طرح. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. بڑا شور ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. مساوات و عدالت کا پھر جہاں میں چرچا ہو. اندھیرے دور ہو جائیں اور اجالا ہی اجالا ہو. سندھ والوں, قرآن نے فاروق کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا. دھرتی پر دو بڑے اللہ کے گھر, دو قبلے فاروق کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے. آج پھر فاروق چاہیے جو بیت المقدس کو بھی آزاد کرا سکے, بیت اللہ کی بھی حفاظت کر سکے. لیکن وہ فاروق تو قرآن کی تربیت سے بنیں گے. قرآن ہی فاروق بناتے ہیں. اللہ آپ سب کی حاضری کو, میری حاضری کو قبول فرمائے. میں اتنی دور سے حاضر ہوا آپ کی خدمت میں, لاہور سے, ایبٹ سے. میں نے اصحاب رسول کی, صدیق اکبر کی, فاروق اعظم کی, قرآن کی اور صاحب قرآن کی شان میں جو مجھ سے میری استطاعت اور طاقت کے متعلق میں جو کچھ کہہ سکا, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.